خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور اب جاتے ہیں جو اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا، چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف۔ بسم اللہ۔ جی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا عمل بتانا چاہوں گی، لیکن کل میرے کوئی بھائی کسی کی کال تھی، انہوں نے اپنے ایک اولاد کے بارے میں کچھ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا، تو میں ان کی خدمت میں آج یہ ایک چھوٹا سا عمل پیش کروں گی، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ آج کل جو ہے وہ جس مغربی ممالک میں دیکھیے کہ 80% جو ہے وہ جو ماں باپ ہیں اپنے اولاد سے بہت نالاں ہیں، کیونکہ یہاں کے جو اثرات ہیں، یہاں کا جو معاشرہ ہے، یہاں کا جو رہن سہن ہے، وہ اتنا زیادہ ان پہ غالب آ چکا ہے کہ وہ نافرما برداری کی طرف جا چکے ہیں مکمل طور پہ۔ اور وہ اس کی دیکھیے، میں اس ٹوٹل یہ نہیں کہوں گی کہ اولاد ہی اس کی قصوروار ہے، کیونکہ اس میں آپ یہ سمجھیے کہ 90 اور 99% جو ہوتا ہے وہ والدین کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح سے جب ہم اپنے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو وہ اس کا اثر ضرور اس پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی جو تربیت کو اس طرح رکھیں، دین اسلام کے مطابق چلائیں، یہ منع نہیں ہے کہ اگر آپ نے دین اسلام کی ہم تعلیم دے رہی ہیں تو ہمارا ذہن یہ نہیں، اکثر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ بہت دقیانوسی ہو گئے اور مذہبی ہو گئے۔ نہیں، دین اتنا ہمارا جو دین ہے اتنا کھلا اور اتنا شفاف دین ہے کہ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ دنیا تو پروردگار کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے، تو اگر پروردگار نے جب یہ دنیا بنائی تو اس نے کسی چیز سے ہمیں روکا نہیں، لیکن ہمیں ایک حدود دی گئی ہیں کہ اس حد سے اگر بڑھو گے تو تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو لہٰذا یہ چیزیں، یہ رہن، یہ کہا ہے، بلکہ ہمیں سفر کرنے کے لیے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو مالی طور پہ تو وہ اپنے سفر کو اختیار کرے دوسرے ملک کی طرف، تاکہ اس کی مالی پریشانی کم ہو۔ لیکن ہر چیز میں دیکھیے کتنی ہر بات کو بتایا گیا کہ آپ نہ سفر نہ ملک چینج کرنے کے لیے آپ کو منع کیا گیا، نہ آپ کھانے نہ پینے سے، لیکن ہر ایک حدود بتائی گئی کہ اس سے اگر آپ تجاوز کر جائیں گے تو آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب ہم کبھی گہرائی میں سوچتے ہیں ان باتوں کو تو ہمیں واقعی میں یقین آتا ہے کہ دیکھیں اب یہ جو حد ہے ہمارے مغربی ممالک میں، آپ دیکھیں یہ ان کی آزادی حد سے تجاوز کر چکی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ میں نے خود ایک اس میں میگزین میں پڑھا تھا کہ اب وہ اتنے پریشان ہیں کہ اتنی آزادی دینے سے ان کو یہ خود ہی پریشانی ہے کہ کس طرح سے جو مشکلات اب پیش آ رہی ہیں وہ کس طرح ان کو کنٹرول کریں۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں اب جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میں جو ہماری جو ایک حدود قائم پروردگار نے کی تھی وہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح کہ اگر گھر میں بھی آپ اپنا ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ ہر چیز کی آپ کو آزادی ہو، لیکن ایک اسلامی دائرے کے اپنے جو مذہب ہے، جو ہمارا مذہب جس چیز کو ہمیں الاؤ کرتا ہے اس کے اندر اگر ہم کریں گے تو ہم ہر چیز کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ دنیا ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے، تو ہم ہر چیز کر سکتے ہیں اور آزادی کے ساتھ، لیکن اگر ہم اس حد کو کراس کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ اور لیکن یہاں پر کچھ تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ والدین کی یہ کوتاہیاں ہیں کہ وہ اگر جب اب اس ایج میں ہوتے ہیں جوانی کے اور بچے چھوٹے ہیں تو انہیں نگلیکٹ کر دیتے ہیں، وہ کوئی بہت سے سبب ہو سکتے ہیں، مالی طور پہ کمانے کی وجہ سے یا اپنی جوانی کی وجہ سے انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ آج جو بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے۔ اگر وہ اس وقت سوچ لیں اور ایسی تربیت دیں، لیکن جب گھٹی میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے، جب اس کے بچے کی فطرت میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ کبھی بدلتی نہیں، تا حیات بدلتی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ایسی تربیت دیں کہ ان چیزوں سے ہم بچائیں اور بتائیں تو یقیناً اگر وہ اب یہ مانتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب اگر اس کی گھٹی میں ایک بات پڑی ہوئی ہے تو وہ یقیناً پلٹ کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا، کہ کہے گا نہیں یہ وقتی تھا، لیکن اس کی سوچ اسے مجبور کرے گی کہ یہ ہمیں تربیت میں یہ بتایا گیا تھا۔ ایک دن آپ خود ریئلائز کرتے ہیں اس چیز کو، بلکہ آپ یہ چیز تجربہ ہم اپنے طور پر اگر سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں اگر کوئی چیز ہمیں کہی تھی، یقین جانیے کہ وہ ہمیں آج تک یاد رہتی کہ نہیں ہماری ماں نے اس بات پہ ہمیں ٹوکا تھا، ہمیں مارا تھا، مطلب ہمیں اس چیز کو کہا تھا کہ یہ غلط ہے، تو وہ آج تک ہمیں وہ بات یاد رہتی ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب وہ اس عمر میں بچہ ہو اور اس کی جب ڈیولپنگ ہو رہی ہے اور اس کی جو دماغ میں ہر چیز بیٹھ جاتی ہے، تو اگر وہ تربیت کی جائے تو وہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ صحبت میں اگر جائے گا بھی تو ایک دن ضرور پلٹ کے آئے گا۔ تو لہٰذا ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ اب تو میڈیا اور اسپیشلی جو ہمارے ہدایت ٹی وی ہے اور ایسے بہت سے چینلز ہیں جو مذہبی تعلیم دے رہے ہیں اور ہمیں بہت آزادی ہے اپنے مذہب کے بارے میں بتانے کے لیے، تو موسٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے چینلز کو بچپن سے بچوں کو دکھائیں اور ایسی چیزیں دکھائیں تاکہ ان کے ذہن میں نقش ہو جائیں کہ یہ کیا چیز بتا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر بجائے اس سے کہ ہم دوسری چیزیں چینلز پہ ان کو عادی ڈالیں گے تو اسی طرح کے عادی ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر ہم مذہب کی طرف انہیں لانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو اتنا خوبصورت اور مذہبی بنا لیں، یقین جانیے اس میں آپ
آپ کی بھی بھلائی، اس میں دل کی سکون بھی ہے، آپ کی راحت بھی ہے، آپ کی نجات بھی ہے، اور آپ کو جو پروردگار نے یہ حسین تحفہ نعمت یہ اولاد کی شکل میں عطا کیا ہے، کیونکہ اس کا بھی سوال آپ سے کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسی بہترین اولاد کو آپ اس دنیا میں چھوڑ کے جائیے، کیونکہ نہ مال کام آئے گا، نہ بہترین اولاد آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی ذریعہ آپ کے لیے نجات بنے گی، کیونکہ اگر اس کا عمل بد ہوگا تو اس کا جو اجر ہے پروردگار کہتا ہے کہ میں اس کو وہاں پر بھی دوں گا، کیونکہ اور وہ یہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اس کا اختیار دیا تھا، تمہیں اسے ماں باپ بنایا تھا، تمہیں ذریعہ بنایا تھا دنیا میں لانا، کہ تم نے کیا اس کی تربیت دی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد بھی اپنے لیے بہترین اجر چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو اتنا سہلا بنا دیجئے، اور وہ آپ کے لیے بھی اچھی اور اس آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھی ہوگی۔ اور اب یہ میں بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تو ہر بندہ انسان جانتا ہے، اگر میں اس پہ زیادہ گہرائی میں جاؤں گی، بہت کچھ باتیں بہت تکلیف دہ باتیں ہیں، اس کا بڑا احساس ہوتا ہے، اور اکثر جب ہم سنتے ہیں لوگوں سے ایسی باتیں تو ہمارا جو دل ہے وہ بہت روتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اولاد بھی پروردگار عالم نے دی، لیکن اس کو ایسا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اتنا اس کو بگاڑ دیا کہ آج ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ ہم اب 8 آنسو روتے ہیں، لیکن وہ وقت گزر چکا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کچھ وہ اب جو ہماری نئے نسلیں آ رہی ہیں تو ان کو تو ہم تربیت دے سکتے ہیں، بہترین راہ دکھا سکتے ہیں، کیونکہ اب ہماری جو سوچ ہے اگر آپ نیک اور اچھی رکھیں گی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا سنہری بات میں کہ اپنے عمل تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ اگر آج سے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں اپنے بچے کو، آنے والی نسلوں کو خوبصورت اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اور تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو ایک نسل در نسل جو ہے اچھی تربیت دیں، تو یہ ہمارا اپنی سوچ آپ کی ایسی ہوگی تو پروردگار آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں یہ دین اور ہمارا ہے، اور یہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو مجھ سے جو نا امیدی ہے وہ کفر ہے، تو لہٰذا اب امید ضرور ہمارے اس سے رکھتے ہیں، اور ابھی بھی ہم چاہیں تو اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب جو میں عمل بتا رہی ہوں، اور ہر دور میں، کیونکہ قرآن مجید جو ایسی چیز ہے وہ ایسا چراغ ہے جس کی لو کبھی بھی بجھے گی نہیں، تا حیات تا قیامت تک یہ لو روشن رہے گی، اور ہمیں اسی طرح ہدایت دیتی رہے گی۔ اور جیسے کہ آج کے ہمارے ٹاپک میں، کل میں بھی یہ ٹاپک میں بات تھی کہ یہ جو ہم جس طرح سے یہ اس طرف چلے جاتے ہیں جادو ٹونا، نہیں، پلٹ کے ہم اسی محمد آل محمد کے در پہ اور اس کتاب پہ جو قیامت تک کے لیے ہم پر نازل کی گئی، اور ایک مکمل جامع حیات ہے، ایک روشنی ہے ہمارے زندگی کے لیے، اور ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، نیک راستے پہ چلنے کے لیے، تو ہم کیوں نہ اس کی مدد لیں۔ تو خاص طور پہ جو میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز قرآن شریف کی آپ استعمال کرتی ہیں تو آپ کی نیت کو بہت سالم رکھیے، بہت پختہ رکھیے، بہت یقین رکھیے، اور پھر عمل کیجیے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، میں نہیں مانتی کہ وہ آپ کی دعا جو ہے مستجاب پروردگار نہ کرے، کیونکہ وہ رب وہ ہے، کہتا ہے کہ آؤ کہ میں نے تمہارے لیے دروازے جو ہیں وہ توبہ کے کھول رکھے ہیں، آؤ کوئی مجھ سے جو کوئی دعا مستجاب کرائی۔ وہ رب ہے جو پکار کے کہہ رہا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے کان جو ہیں، وہ ہماری جو بصارت ہے وہ بالکل اس میں جو کہتے ہیں کہ وہ بالکل بند ہو چکی ہے، ہم اس رب کی اس آوازوں کو نہیں سن رہے، جبکہ ہمارے امائے معصومین بارہا ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو رب تمہیں کس طرح پیار کرتا ہے، کس طرح تمہیں پکارتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں جو قرآن شریف ہی کی ایک آیت سے ہے۔ یہ آپ سب سے پہلے جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں، اگر میں بتانا بھی آپ کو بھول جاؤں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ہر حاجت کے لیے 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس کے سب نماز پہ بیٹھتے ہیں، اور بلکہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں پروردگار سے جب مجھ سے باتیں کرتا ہے تو میں قرآن شریف جب پڑھتا ہوں تو وہ رب مجھ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور جب میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں جا نماز پہ بیٹھ جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت میرے مولا مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جب رب سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو وہ ہر وقت سنتا ہے، لیکن بہت جب آپ کے دل میں ایسی تمنا خواہش ہوتی ہے تو آپ اپنے جانامہ اس کو بچھا کر اس پہ جب رب پہ سجدہ کرتے ہیں، جب اپنے رب کو، اور جب اس سے رو کے دعا مانگتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ رب وہ جو اتنا رحیم و کریم ہے وہ آپ کی دعا کو مستجاب نہ کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وسیلہ بہترین جو ہمیں عطا کیا گیا ہے محمد آل محمد کا، جس کو خود بھی چاہتا ہے، اور ہمیں بھی یہ ہدایت دیتا ہے کہ ان کو چاہو کیونکہ میں انہیں چاہتا ہوں۔ اگر اس کو وسیلہ بنا کے اپنے رب سے ہم رو کے اور گڑگڑا کے پروردگار سے، جس طرح بچہ ایک روتا ہے ماں سے دودھ مانگنے کے لیے، تو میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں سوچ سکتی، کیونکہ میں نہیں بھٹک سکتی کہ کسی اور در پہ جاؤں، کسی اور پیر مریدی کی طرف جاؤں، میں خود اس چیزوں کو کر کے میرا رب مجھے خود عطا کرے گا۔ تو لہٰذا ایک چھوٹی سی
آیت ہے جو آپ کو کرنی ہے، اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے اپنے رب کے سامنے اور اقرار کیجئے کہ میرے رب، میں تو نے جو نعمت مجھے عطا کی تھی میں اس کو وہ تعلیم نہ دے سکا جس طرح تو چاہتا تھا، لیکن اب جب مجھے ہوش آ گیا ہے، لیکن تیرے در کھلے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری وہ اولاد جو نافرما بردار ہو چکی ہے، پروردگار اس کو واپس راہ مستقیم پہ لے کر آ جا، اور تاکہ میں پرسکون ہو کے اس دنیا سے جاؤں اور آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بھی اس عمل کی وجہ سے بہترین راستے پہ چلتی رہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 کو 3 دفعہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ اپنی اولاد پہ، اس نافرما بردار اولاد پہ پھونکنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ 3 دفعہ یہ پڑھ لیں اور اسے پھونکتے رہیں، تو ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کیونکہ آج جمعہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے علم میں جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتی رہوں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں، کیونکہ ہر مومن کا فرق ہے کہ اس کے لیے بہترین بھلائی کے لیے سوچو، بھلا کرو۔ تو آج میں ایک بالکل نایاب ایک تسبیح ہے، اور جس سے بہت سے مومن اور بہت سے جانتے بھی ہیں، لیکن بہت سے میں خود اس میں انکلوڈ ہوں، میں کہتی ہوں کہ واقعی میں اب تک مجھے اس تسبیح کے بارے میں کیوں نہیں پتا تھا، اور وہ تسبیح ہے یا علی۔ اور علی کا یہ ایسا نام پروردگار کا نام ہے، ایسا اعلیٰ درجے کا نام ہے کہ پروردگار کہتے ہیں کہ بد نصیب ہے، میرے مولا کہتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص بار بار دہراتے ہیں کہ جس نے اس نام سے استفادہ دنیا میں رہا اور حاصل نہیں کیا۔ تو لہٰذا جب سے مجھے یہ پڑھا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ضرور اس کو تسبیح کے بارے میں تذکرہ کرتی ہوں، اور وہ ہے یا علیو، یا علی بھی کہہ سکتے ہیں، یا علیو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے نام یہ کیونکہ ایسے جا کے 2 ناموں سے ٹکراتے ہیں کہ اس کی جو اثر ہوتا ہے وہ عرش الہی تک جا کے پہنچتا ہے۔ تو یہ تسبیح 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، لوگ اکثر گھبراتے ہیں کہ نہیں ایسی چیز بتا دی ہم کس طرح کریں، اور وہ اتنی بے صبری ہوتے ہیں، اس چکر میں وہ کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ نہیں، صبر کا دامن کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ جب اپنے رب کا نام لے کر جب پکاریں گے تو یقیناً آپ کی دعا کو مستجاب ہوگی۔ تو لہٰذا یا علیوں کی تسبیح 1000 بار آپ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اس کا کیا اثر ہے، کیونکہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ نے اپنے اولاد کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے، اور اپنی گناہوں کی دیکھیے، والدین کو بھی فرض ہے کہ وہ اپنی گناہوں کی معافی مانگے، رب کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میری اولاد نافرمان بردار میری وجہ سے ہوئی، کہ رب نے تو راستہ ہمیں بتا دیا ہے، اور یہ غلطی میری وجہ سے ہوئی، میری اولاد بھٹک گئی ہے، لہٰذا تو راستے پہ، اس نیک راستے پہ لیا جس طرح کہ تو چاہتا ہے، جو تو پسند کرتا ہے، تاکہ آپ کو دلی سکون چین ملے، اور جب دنیا سے جائیں تو پرسکون ہو کے جائیں، یہ کہہ کہ پروردگار شکر ہے میری اولاد اتنی صالح ہے، اتنی نیک ہے کہ بعد مرنے کے بھی میرے کام آئے گی۔ تو یہ ایک بہترین سا عمل بھی میں نے بتایا ہے، اور دعا بھی بتائی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کا اس میں 99% والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک جو جانور بھی اگر ہم اسے تربیت دیتے ہیں تو وہ مالک کے لیے وہی کام کرتا ہے جو اسے تربیت دی جاتی ہے، اور جا کے آپ اس ملک میں رہتے اور ایسے جانوروں کو دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ آپ کا مشاہدہ رہتا ہے کہ وہ ایک پلا ہوا جانور کس طرح سے اپنے مالک کے لیے کہنا مانتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری بات ہوتی ہے تربیت کی، کیونکہ وہ جانور ہے، وہ عقل نہیں رکھتا، ہم عقل رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ دیکھیے کہ کتنا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں یہ ہے کہ کچھ ہم اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے، ہمیں پہلے اپنے اوپر اپنے جائزہ لینا پڑے گا، والدین کو، پھر جا کے ہماری نسلیں، ہمارا گھر، ہمارا پڑوس، ہماری نسلیں، ہمارے معاشرہ اچھا ہوگا، جو کہ جب پورا معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جب معاشرہ اچھا ہوتا ہے تو دین اچھا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور اس کی ساری اتنی چھوٹی سی آپ کی ایک کام جو اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا تھا، دیکھیے پورے آپ کے دین کو آپ کے کتنا زیادہ فائدہ پہنچا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کا جو گود ہے ایک بہترین اور سب سے پہلی درسگاہ ہے، جس طرح سے وہ گود میں بچے کو درس سکھائے گی، وہ پہلا مکتب جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ تو لہٰذا ہم ان چیزوں سے کیونکہ بھٹک گئے ہیں، دنیا کی راہ روی میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں، اور جو چیزیں چاہتے ہیں کہ یہ مل جائے وہ مر جائے، اور پتہ چلتا ہے اسی چکر میں ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ دین ہمارے پاس رہتا ہے، نہ اولاد ہماری اپنی رہتی ہے، اور وہ جو مال ہم نے اکٹھا کیا تھا ناجائز طریقے سے اور جائز سے جو بھی، وہ یہاں رہ جاتا ہے، اور ہم خالیات اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب بعد میں پچھتاتے ہیں کہ اے رب، اس وقت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہتا ہے اے رب یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ساری تصویر ہمیں دکھا دیتا ہے جو ہم نے لہمہ کی تھی، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا تجھے میں نے ہدایت کے لیے 1,24,000
انبیاء نہیں بھیجے تھے یا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا یا کتاب تیرے پاس نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتا. لہٰذا ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اس بات سے بالکل استفادہ حاصل کریں گے اور اس سے آپ بالکل مانیں گے کہ یہ سچ ہے. اور اگر اگر میری یہ بات آپ کے دل پہ لگی اور آپ سے آج یہ کرتے ہیں تو میں اس کو بڑی اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی کہ اس چینل سے میں نے ایسی بات کہی اور کسی ایک کو بھی اس کو اگر فائدہ ہو جائے. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں چلوں کہ ایک اکثر کیونکہ جادو اور ٹونا کی بات ہو رہی ہے تو صورت یاسین کی اس کے بعد میں بھی بتا دوں کہ یہ اس کا بھی حل قرآن مجید میں ہے. صورت یاسین کی ایک سلام قولا من رب رحیم پہ جب آئیں آپ یہ دیکھیے گا اس میں ایک آیت ہے سلام قولا من رب رحیم. تو جب اس پہ آئیں تو اسے 5 دفعہ آپ پڑھ کر بطور آپ لکھ لیجئے اس کو اور 5 دفعہ پڑھ کے پھونکے بھی اور لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھیے تو آپ سحر و جادو جو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی. اور ایک چھوٹی سی اگر آپ کی اجازت ہو اور ٹائم ہو تو یقیناً میں ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں چاہے وہ ہمارا ملک ہو چاہے وہ پاکستان انڈیا اور یہ مغربی ممالک کیونکہ زیادہ تر جو رشتوں کے لیے لوگ اپنے جو ہے والدین ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں اب جب یہ ایسا دور آ جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا رشتہ ملے ایسا ملے. بہرحال ماں باپ تو اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور اچھا ہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں. تو یقیناً اس سے بھی آپ اپنے آپ کو دل چھوٹا نہ کریے کیونکہ یہ رب کے دروازے کھلے ہیں اور یہ ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر کوئی شخص کی اپنی دختر کی شادی کے لیے عاجز ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کا اچھا رشتہ آ جائے، وہ آئندہ زندگی پرسکون اچھی گزارے، تو اس کے لیے ہے کہ آپ 2 رکعت نماز، پھر میں نے بار بار آپ کو یہ کہا کہ اپنے ہر حاجت سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت کو ضرور پڑھنا ہے. اور نیت تو پروردگار بھی جانتا، آپ بھی جانتے ہیں کہ ذکر کریں نہ کریں نیت میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے. وہ نماز پڑھنے کے بعد جب نماز پڑھ لیں اس وقت الحمد تو آپ نے ہر حالت میں پڑھنی ہے پہلی رکعت میں. اور اس کے بعد قرآن شریف کی جو بھی آیت آپ کو یاد ہے، جو بھی جتنی بھی یادیں، آپ آیت الکرسی لے لیجئے، قل هو اللہ احد لے لیجئے، چاروں قل لے لیجئے، جو آپ کو یاد ہے، سورۃ کوثر لے لیجئے، جو کچھ بھی یاد ہے آپ 2 رکعتوں میں پڑھیے. الحمد کے بعد اس میں بھی پڑھیے اور پھر دوسری رکعت میں اس میں بھی یہ جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے. اور پڑھنے کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں، یہ ختم کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جب جائیں تو آپ جو ہے وہ 21 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیے. 21 مرتبہ. اب آپ یہ کہیں گے کہ سجدے میں 21 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ سجدے کو اپنا جو آپ کا یہ ہے وہ اٹھا کے اس کو آپ قریب کر لیجئے، کتاب کو نیچے رکھ لیجئے. میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ تاکہ آپ کو مسئلہ نہیں ہو. اس کو اپنے یہ جو ہے اس کو یہاں پر رکھ کے اور کتاب کو نیچے رکھ کے اور 21 مرتبہ پڑھ لیجئے. اور جو اس کے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر رواں ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ پڑھیے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے اسی ہفتے میں آپ کی بیٹی کے لیے بہترین رشتہ پروردگار عالم آپ کو عطا کرے گا. لیکن ان ساری باتوں سے پہلے آپ کا یقین جو ہے بالکل محکم اور پکا ہونا چاہیے کیونکہ آپ جس مولا کے اور جس محمد آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو اس سے اگر آپ کے دل میں اگر تھوڑے سے بھی یہ ہو کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر اس پہ آپ الزام نہیں دیجیے کیونکہ آپ کی نیت میں ہی قدورت ہے. لہٰذا اپنی نیت کو صاف و شفاف رکھے جب اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گی تو یقیناً پروردگار عالم آپ کی مدد کرے گا. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ سسٹر. جی ناظرین، اگلا سیگمنٹ ہے کرنٹ افیئرز کا. آج کا اخبار ہے. کچھ اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کی کالز اس حصے میں ہم لے پائیں، لیکن اگلے حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے. تازہ ترین خبر جیسے آغاز میں ہم نے بات کی تھی، وزیر اعظم پاکستان نے کل قومی سلامتی کانفرنس طلب کر لی ہے اور اس میں آرمی چیف بھی شامل ہوں گے. ظاہر ہے 4 وزرائے اعلیٰ بھی ہوں گے اور DGISI کے علاوہ جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ بھی ہوں گے. تو بہت ہی اہم ٹائم اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں. 8 اگست ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب صرف 5 ہی دن بچے ہیں 14 اگست میں. تو 14 اگست کے دن ایک آزادی مارچ کی بات ہو رہی ہے، سونامی مارچ کی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف 10 اگست یعنی پرسوں یوم شہداء منانے کی باتیں ہو رہی ہیں طاہر القادری صاحب کی طرف سے. تو بعض جو سیاسی حکمت عملیاں ہیں وہ بھی ہوئی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایون MQM کے وقت سے بھی ملاقات ہوئی جس میں گورنر سندھ عشرت العباد صاحب نے اس وقت کی قیادت کی تھی. اور MQM وہ جماعت ہے جس کے حوالے سے میثاق جمہوریت جو یہاں پر لندن میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ کے درمیان اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس پر سائن ہوئے. ایک شک یہ داخل کرنے کی کوشش کی گئی نون لیگ کی طرف سے، گو کہ
پھر اس پر بے نظیر صاحبہ نے اس پر اعتراض کر کے اس شک کو خارج کروا دیا تھا. لیکن ایک موقف نون لیگ کا یہ تھا, نواز شریف صاحب کا یہ تھا کہ ایم کیو ایم ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی بھی پاکستان کی دیگر جماعتیں نہ کوئی معاہدہ کریں, نہ بلائیں, نہ بات چیت, نہ ایون ان کو الیکشن لڑنے تک کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک دہشت گرد جماعت جو ہے اس کو قرار دینا چاہیے. میثاق جمہوریت میں یہ شک شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن اب یہ سیاست جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا موڑ آتا ہے. کل اعجاز الحق صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی, کافی عرصے سے ان کی دوریاں تھیں, لیکن پھر وہ پرانے یاد آ گئے. لیکن اب ایم کیو ایم جس کو وہ دشمن تصور کیا جاتا تھا کہ یہ جماعت جو ہے اس کو پاکستان میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, تو نواز شریف صاحب نے ان سے بھی ملنا گوارا کر لیا ہے, کیونکہ اپنا اقتدار, اپنی کرسی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور کچھ بھی کر سکنے میں یہ انورٹڈ کامرس میں یہ وہ پیار محبت جہاں نہیں تھی وہاں بڑھا بھی سکتے ہیں. اور جو ایک شدت تھی جیسے ماڈل ٹاؤن واقعے میں کہ بیریئرز ہٹانے کی آڑ میں 14-15 بندوں کو شہید کر دیا گیا جس میں خواتین بھی تھیں, تو کچھ بھی کر سکنے میں انہوں نے دکھایا کہ کچھ ایسے پنجاب کے خاص طور پہ شہروں میں دفعہ 144 لگانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور فوج کو بھی سٹینڈ بائی رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں, رینجرز کو بھی سٹینڈ بائی رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. 245 اسلام آباد میں تو لگا دیا گیا ہے, اس میں اب دیکھیں کیا صورتحال ہوگی. لیکن یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جہاں سیاسی ملاقاتیں جاری ہیں میاں برادران کی, وہیں پہ جو جن کے ساتھ ذرا آہنی آتوں سے نبٹنا ہے ان کے لیے بھی اپنا وہ بندوبست کر رہے ہیں. طاہر القادری صاحب کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ درج کر دیا گیا لوگوں کو اکسانے سے متعلق. کل پتہ چلا کہ پورا ماڈل ٹاؤن جو ہے ان کو کنٹینرز کے ساتھ اس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے. کوئی بھی بندہ وہاں پر نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے, لیکن کچھ سیاستدان وہاں جانے میں کامیاب ہوئے. اور میاں برادران اور چودھری برادران کے درمیان جو پہلے بہت زیادہ ایک بھائی چارہ تھا, وہ آہستہ جیسے مشرف صاحب کا دور آیا, میاں برادران باہر چلے گئے اور چودھری برادران نے اس پورے ایک خالی گراؤنڈ کا ایک بھرپور فائدہ اٹھایا. اور ایون ایک ایسی جماعت جو اس کو کچھ عرصہ پہلے قاتل ہی کہہ چکی تھی, ان سے بھی نائب وزارت عظمیٰ لینے میں وہ کامیاب ہو گئے. تو یعنی ایسے ہنرمند میں کہوں گا ان چودھری برادران کو. تو وہ ایک چودھری شجاعت صاحب بحیثیت سابق پرائم منسٹر پاکستان, ایک بھائی پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, تو ان کی جو سیکیورٹی پر 30 پولیس والے مامور تھے. اور ایک پچھلے جو گیلانی صاحب کا دور تھا اس میں ایک شک اس میں آئین میں شامل کی گئی تھی, جو سابق وزراء اعلیٰ ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ابھی تک کوئی انتظامات رہنے چاہیے, ان کے تاحیات کوئی سیکیورٹی کے انتظامات رہنے چاہیے. تو کل ایسا ہوا ہے کہ میاں برادران نے خاص طور پر پنجاب حکومت نے جو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی پر مامور تھے, وہ چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, گیلانی صاحب بھی ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں, اور پھر چودھری شجاعت اگر 40-50 دنوں کے لیے وزیر اعظم بنے تھے تو بنے ضرور تھے. ایک ان کے تصویر ضرور لگی ہوگی پاکستان کی وزیر اعظم کی, جب لسٹ ہم دیکھیں گے تو ٹھیک ہے وزیر اعظم وہ بنے تھے, اس حوالے سے ان کو 30 بندے جو ملے تھے وہ ملتے رہنے چاہیے تھے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرویز الہی صاحب تھے, چاہے ان کی آپ کی اس وقت لاکھ جو مخالفتیں چل رہی ہوں, لیکن وہ پھر بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے تھے. آئین اور قانون کے تحت ان کے اوپر جو سیکیورٹی ایک آئین اجازت دیتا ہے ہونے کی, وہ بھی کل ان سے ہٹا لی گئی ہے. تو یہ جو ایک جہاں سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جہاں محبتیں بڑھ رہی ہیں, لیکن جہاں پر دشمنی دکھانی ہے, جہاں پر نفرت دکھانی ہے, اور جہاں پر ایک جسے کہتے ہیں غبار اچھالنے کی بات ہو رہی ہے, دفعہ 144 کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ بھی میاں برادران وہی کارنامے کر رہے ہیں کہ جو 99 میں انہوں نے اس وقت کی حکومت یا اس وقت کے جو آرمی چیف تھے اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی اس حوالے سے جو ان کا رویہ تھا, اب جو دیگر سیاسی جماعتیں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور علامہ طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے, عوامی تحریک, اور پھر چودھری برادران کی کاف لیگ, اس حوالے سے کافی ایک سخت رویہ نظر آ رہا ہے. دوسری طرف نرم رویہ بھی ہے, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اور نواز شریف جیسے کہ ہم نے کہا کہ اتنا لمبا عرصہ وہ پاکستان میں کبھی رکے نہیں جتنا عرصہ ماشاءاللہ وہ پاکستان میں رکنے پہ مجبور ہو گئے. تو ایک تو کامیابی چلے یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے یہ انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں اور آزادی مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں, اس پر کم سے کم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ٹکنے پہ مجبور ہوئے ہیں. لیکن کل طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ عنقریب بھاگنے والے ہیں. ای سی ایل پہ ان لوگوں کا نام ہم شامل کریں گے, یعنی میاں برادران کا نام ای سی ایل پہ طاہر القادری صاحب جیسے ان کا انقلاب آتا ہے تو وہ ان لوگوں کو بھاگنے نہیں دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اب جو ہے وہ سعودی عرب اور برطانیہ بھی ان لوگوں کو پناہ نہیں دے گا. لیکن امریکہ سے متعلق ان کا کچھ کہنا تھا, کچھ وہ اعداد و شمار بھی بتا رہے تھے, کچھ نام بھی بتا رہے تھے کہ ایون حمزہ شہباز شریف اور دیگر جو
فیملی کے اراکین ہیں انہوں نے تو ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، لیکن ان کے جو نوکر ہیں یا ان کے جو بچوں کی آیائیں ہیں انہوں نے بھی امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کر لیا ہے۔ تو یعنی انہوں نے تیسرا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ ایک تو چلیں حکومت سے وہ جہاں بھی کوشش کریں گے، جن کے لیے ساتھ ٹکرانا ہے وہ ٹکرائیں گے بھی، دوسری طرف محبت بھی جاری ہے، MQM تک سے محبت ہو رہی ہے، اور تیسرا آپشن جو ہے وہ سیانے لوگ وہ ضرور اپنے اٹیچی کیس جس طرح 99 میں اور بریف کیس انہوں نے بنا کے رکھے تھے کہ کچھ بھی ہوگا کہیں نہ کہیں اگر جگڑ بندی ہوئی تو سائن کر کے نکل جائیں گے کہ 10 سال کے لیے ہم واپس نہیں آئیں گے، 5 سال کے لیے۔ وہ ابھی تک نہیں مانے کہ ہم نے معاہدہ کتنا کیا تھا۔ تو ایسا بھی انہوں نے ایک حربہ رکھا ہوا ہے بقول طاہر القادری صاحب کے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 8 یا 6 دن بچے ہیں 14 اگست میں، یہ کیا صورتحال اختیار کریں گے۔ بہت سے سیاستدانوں نے بیچ میں مشاورت اور بیچ میں یکجہتی کے لیے کہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ جو گرما گرمی وہ کم ہو پائے۔ سابق صدر زرداری جو ہیں وہ اس معاملے میں کافی ایک کامیاب سیاستدان تصور کیے جاتے ہیں، جس سے ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، کہ پچھلے 5 سال انہوں نے جس انداز سے گزارے، معاہدے کیے تو کہہ دیا کہ یہ قرآن و حدیث کی کوئی یہ روایات نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل ہی کرتے رہیں، معاہدہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے حوالے سے پھر جو صدر صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں گیلانی صاحب نے کہا کہ باقاعدہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی پرویز مشرف صاحب کو جیسے ہم نے ہٹایا، جو گارڈ آف آنر دیا تھا اس میں انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری نون لیگ کے ساتھ بھی، اپنی بھی اور دیگر جو فوجی ادارہ اس کے حوالے سے بھی، کہ پرویز مشرف صاحب کو اگر آپ نے ہٹانا ہے تو بالکل شایہ نشان انداز سے ہٹائیں۔ یعنی ان کا کہنا یہی تھا، وہ بہت زیادہ ہائپ رمضان المبارک میں یہ بات کی گئی تھی کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں کہ ابھی پرویز مشرف صاحب کو جو قید رکھا ہوا ہے وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو یعنی معاہدے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے کہ ایسا ہم بالکل یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ بعد میں اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ تو رہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کہاں معاہدے کرتے ہیں، اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اور اب جو اس وقت صورتحال ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ بھی ایک سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے بہت سے معاملات میں ایز اے کرکٹر وہ بولر تو بہت اچھے تھے، لیکن وہ ایسے بیٹسمین نہیں تھے کہ ان کو بیٹنگ کا بھی ہنر آتا ہو، ان کو فیلڈر بھی وہ اتنے اچھے نہیں تھے کہ انہوں نے کبھی کیچ ڈراپ نہیں کیا ہو۔ تو سیاستدان بھی وہ بعض معاملات میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن بعض ان کے جو ایشوز یا بعض ان کے جو پوائنٹ آف ویوز تھے خاص طور پہ طالبان سے متعلق، وہ بھی ہم سب آپ کے سامنے ہے کہ دفاتر بھی ان کے کھلنے چاہیے، ان کو مذہبی جو امور کی وزارتیں وہ بھی دے دی جائیں، اور طالبان کے خلاف اب بھی آپریشن کے حوالے سے وہ کوئی واضح جواب نہیں دیتے۔ تو کچھ ان کی جو ایک لینگویج ہونی چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف انہوں نے لشکر جھنگوی کا بھی نام لیا، کوئٹہ کے حوالے سے بھی وہ وہاں پہ گئے۔ تو بہت سے پلس پوائنٹس بھی ہیں، لیکن نیگیٹو پوائنٹس بھی عمران خان کے ہیں، جیسے عموماً سیاستدانوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ عوام ان کی کال پہ کتنا باہر نکلے گی۔ یہاں کے دیگر چینلز پہ ان کا اشتہار بھی چل رہا ہے کہ وہ آپ جو پیسہ ہے اس کے ساتھ بھی مدد کریں، یہاں کے اکاؤنٹس نمبر بھی تحریک انصاف کے دیے جاتے ہیں، اور پھر پاکستان میں بھی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ 4-5 دن کا جو کھانا پکانا ہے وہ اپنا بوریا بستر لے کے آئیں آپ اسلام آباد، اور پورے انقلاب کے ساتھ ہم واپس جائیں گے۔ لیکن وہی بات کل ایک ٹی وی چینل پہ ہو رہی تھی کہ جب عوام، اب میں نے گھر سے نکلنا ہے کہ اب میں حکومت کو گرا کے ہی آؤں گا، ایک عام کارکن جو ہے وہ اگر 5 لاکھ سے 10 لاکھ جتنی آپ کی خواہش ہے وہ ہو سکتا ہے پوری ہو یا نہ ہو، لیکن جو بھی بندہ باہر نکلے گا وہ تو یہ ٹھان کے نکلے گا ہاں جی اب تو میاں برادران کو ہم نے گھر بھیج کے واپس آنا ہے۔ اب عمران صاحب جو اس وقت اسی سٹینڈ پہ قائم ہے کہ ہاں ہم نے بھیج کے آنا ہے، اس 14 اگست کو، 13 اگست کو، 15 اگست کو، تو اس دوران کوئی ایسی سچویشن تو نہیں بنتی ہے کہ آپ کو کسی کا فون آ جائے، آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا پڑے۔ تو وہاں پر عمران خان جو اس وقت اپنی پذیرائی بنانے میں کامیاب ہوئے، وہیں پہ عمران خان جو ہیں وہ بالکل جسے ماسٹر آف یو ٹرنز بھی کہا جاتا ہے، تو پھر وہ واقعی اس پر پورے اترنے میں وہ بے جا نہ ہوگا کہ وہ اتنے بڑے لوگوں کو، اتنے بڑے مجمع کو لے کے گئے ہیں خواب دکھا کے، انقلاب کی باتیں کر کے، تو وہ بھی ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے سال طاہر القادری صاحب نے انقلاب لانے کی بات کی تھی، تو یہی نہ ہو کہ وہ ان پر اگلا جو سیاست کا ان کا دور ہوگا یا ان کا موقع ہوگا ان کو اسی قسم کے تانے پڑتے رہیں۔ تو یہاں پہ ان کا جو سٹینڈ لینا ہے، یہ موقع ہے کہ سٹینڈ سے تھوڑا سا وہ واپس بھی آ سکتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ جو گفت و شنید ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی 14 یا 15 اگست کے جو دن آئیں گے اور عوام جب گھروں سے باہر نکل آئیں گے تو پھر عمران صاحب کو وہ پھر بیک فٹ پہ آنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ ٹائم بہت ہی اہم ہے، 5-6 اگست اور 12 اگست کا یہ بھی کہا جا رہا ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے کہ طاہر القادری صاحب اور عمران صاحب کی جو جماعتیں ہیں
وہ مل کے آزادی مارچ کریں گے، یعنی 12-13 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ فی الحال ان کی ڈائریکشنز الگ الگ ہیں۔ عمران صاحب پھر بھی کچھ آئینی بات کرتے ہیں، لیکن طاہر القادری صاحب کی طرف سے ان کا موقف یہ کہ نہیں، پہلے احتساب ہوگا، بعد میں انتخابات ہوں گے اور پھر ہی ہم شفافیت کی بات کر پائیں گے۔ تو یہ الگ الگ جیسچرز ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آتے کچھ کھیل کے میدان کی طرف سے، اس وقت پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو گال سری لنکا میں ٹیسٹ میچ جاری ہے، تیسرا دن ہے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں کھیلتے ہوئے 451 رنز بنائے، جس میں اچھی خاصی ایک اننگز تھی، یونس خان کی 177 رنز بنائے۔ تو دوسری طرف ہماری جو بولنگ ہے وہ اس قدر کامیاب نہیں ہوئی کہ امید تھی کہ شاید 200-300 میں سری لنکا کو آؤٹ کریں۔ آخری خبریں آنے تک 243 رنز ہو گئے اور سری لنکا کے محض 2 ہی کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں، سنگاکارا اور جے وردھنے اس وقت کھیل رہے تھے۔ سنگاکارا نے سینچری بھی بنا لی تھی اور جے وردھنے جو اس وقت آخری سیریز اپنی کھیل رہے ہیں انہوں نے بھی 50 بنائی ہے۔ تو جواب کافی تگڑا ملا ہے، 400 رن ایک ٹیم بنائے اور پھر 300-400 رنز پہ اگلی ٹیم کی 2 ہی وکٹیں گری ہوں، تو یہ میچ جو ہے وہ ڈرا کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہاں جو اولڈ ٹریفورڈ مانچسٹر میں میچ ہے، کل پہلے ہی دن جو ہے وہ 13 وکٹیں گر گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں مانچسٹر میں چاہے بے شک تھوڑی سی بارش یا کچھ بادل نمودار ہو رہے ہیں، بارش ہو بھی جائے تھوڑے گھنٹوں کے لیے، تو یہاں 5 دن کے لیے بہت ٹائم ہوگا جو اس میچ کے فیصلے کے لیے۔ تو کل انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر لی اور 8 رنز پہ 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور پھر چلتے چلتے 152 رنز پہ انڈیا کی پوری ٹیم آؤٹ ہوئی۔ اسٹوارٹ براڈ نے 6 وکٹیں حاصل کی اور اس میں ان کی کامیاب ترین بولنگ بھی تھی۔ جواب میں انگلینڈ نے اب تک 113 رنز بنائے ہیں اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہیں، 39 رنز ابھی پیچھے ہیں، اننگز ابھی میچ شروع ہی ہونے والا ہوگا، تو 39 رنز ابھی پیچھے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی لیڈ لینے میں کامیاب ہوں گے۔ پہلی اننگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ انڈیا کی ٹیم جب 152 رنز پہ آؤٹ ہو گئی ہے تو یہ اس سے اس ٹیسٹ میچ میں کم بیک کرنا بہت بڑا ایک مسئلہ ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا ایفرٹ کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف انگلینڈ کی بھی 7 وکٹیں ہیں، 39 رنز ہیں اور کم سے کم چلیں 252 رنز تک بھی مجموعہ اگر جاتا ہے تو 100 رنز کی لیڈ جو ہے ایسے موقع پہ جہاں انڈین بیٹنگ تھوڑی سی پریشان ہے، تو ایسے موقع پہ 100 رنز کی لیڈ بھی ان کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے گراؤنڈز کی۔ سیاسی میدان کی سچویشن بھی تھوڑی کوئی اچھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی جو تازہ ترین خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اخبار میں وہی کل کی خبریں جو ہم نے چلتے چلتے بات کر لی تھی، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور حقیقی جمہوریت لائیں گے، بادشاہت ختم کریں گے، تو یہی جو موقف ہم لائیو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کل بھی اور آج بھی، تو یہی اخبارات کی زینت بنے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ اور اب بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ جو ویک ریویو ہے ہمارا ٹاپک سے ایک بار پھر آپ کو بتا دوں، خیر خائی منڈے کو تھا، انہدام جنت البقیع کا دن تھا، اس حوالے سے ہم نے منگل کو پروگرام کیا۔ استعفیٰ ریزگنیشن سعیدہ واسی نے کمال کیا کہ چلے خاتون ہو کے ایک بہت بڑے عہدے پہ ہو کے انہوں نے مثال قائم کی کہ جو حق ہے وہ حق ہی ہے، آپ کسی بھی عہدے کو ٹھکرا دے اگر حق کے لیے قربانی دینا پڑے، تو وہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے تھے اس دن۔ اور پھر کل کا دن جادو ٹونے پہ تھا، آج بھی ہم اس پر بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ سر بھی درد ہو تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے جادو کیا ہے۔ اس پر ہمیں آف ایئر بھی ایک بہن کی کال آئی تھی، اس پر بھی بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔